اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ الذی جس میں انزل نازل کیا گیا ہے القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، ھدی للناس جو کہ سراپا ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے، وبینات اور روشن دلائل ہیں، من الہدا ہدایت کے، والفرقان اور یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب ہے۔ فمن شاہد پس جو بھی موجود ہو منکم تم میں سے الشہر اس مہینے کے اندر فلیصمہ اسے ضرور روزہ رکھنا چاہیے، وہ ضرور روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا اور جو کوئی بیمار ہو، او علی سفر یا سفر پر ہو، فعدۃ تو وہ گنتی کر لے، من ایام اخر دوسرے دنوں میں، شمار کر لے، گنتی کر لے دوسرے دنوں میں۔ یرید اللہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بکم تمہارے بارے میں، تمہارے ساتھ الیسر آسانی، ولا یرید اور نہیں چاہتا بکم تمہارے ساتھ العسر تنگی۔ یرید اللہ بکم الیسر اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر اور تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ اور تاکہ تم پورا کر لو اس گنتی کو، اس شمار کو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ اور تم اللہ کی کبریائی بیان کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ امید ہے کہ اس طرح تم شکر گزار بن جاؤ گے، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شہر رمضان سے گزشتہ آیت کے اندر ہم نے جو پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں ایام معدودات گنتی کے چند دن۔ اب وہاں گنتی کے چند دن قرار دیا گیا ایام معدودات، اور یہاں فرمایا شہر رمضان رمضان کا مہینہ ہے، الذی انزل فیہ القرآن جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو وہاں بات کو مجمل انداز کے اندر بیان کیا گیا، یہاں اس کی وضاحت کر دی گئی کہ یہ ایام معدودات کون سے ہیں، گنتی کے چند دن کون سے ہیں۔ شہر رمضان وہ رمضان کا مہینہ ہے، الذی وہ مہینہ انزل فیہ القرآن جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ تو انزل قرآن مجید کے نزول کی دو صورتیں ہیں، ایک کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے انزلہ، انزل نازل کرنا، انزلہ نازل کیا گیا، اور دوسرا لفظ ہے تنزیل۔ تو انزلہ کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی مرتبہ یک بارگی کسی چیز کو نازل کرنا، اتارنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اندر جو بیت العزت ہے اس میں قرآن مجید کو ایک ہی مرتبہ لیلۃ القدر کی رات میں یعنی لیلۃ القدر میں اتار دیا۔ تو اکثر مفسرین جو ہیں ان کا انزل فیہ القرآن کا مفہوم یہی لیا ہے کہ لیلۃ القدر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا کے اندر بیت العزت کے اندر قرآن مجید کو ایک رات میں لیلۃ القدر والی رات، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا، اور دوسری جگہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ ہم نے ایک مبارک رات میں اس کو نازل کیا ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک ہی رات میں تو سارا قرآن نازل نہیں ہوا،
قرآن تو 23 سال کے اندر تھوڑا تھوڑا کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ 23 سال کے طویل عرصے کے اندر جہاں حسب ضرورت کسی ہدایت کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی تھی تو قرآن تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے مشرکین نے ایک دفعہ مطالبہ بھی کیا کہ لولا انزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس لیے نازل کرتے ہیں تاکہ آپ کے قدم جمے رہیں، ثابت قدمی رہے، اور جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہے قرآن کے ساتھ تعلق، اللہ کے ساتھ تعلق، یہ چیز آپ کے قدم جمائے رہیں، آپ کو حوصلہ اور استقامت دینے والی چیزیں ہیں یہ، اور آپ کو حسب موقع رہنمائی کرنے والی کتاب ہے کہ جہاں جس موقع پر آپ کو رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 2 آیتیں، 3 آیتیں، کبھی 4 آیتیں، کبھی 1 آیت نازل ہو جاتی، کبھی آیت کا ایک حصہ بھی نازل ہوا۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 23 سال کے عرصے کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو اس کے لیے تنزیل کا لفظ قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، تنزیل کا لفظ بھی استعمال ہوا اور انزلہ کا لفظ بھی استعمال کیا گیا۔ انزل فیہ القرآن، تو رمضان کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس، ہدایت ہے یہ لوگوں کے لیے، سراپا ہدایت، ہدن کے اندر مبالغہ ہے، سراسر ہدایت ہے، سراپا ہدایت ہے، للناس لوگوں کے لیے۔ قرآن مجید سراسر رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ بالکل آغاز میں ہم نے پڑھا تھا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، وہاں یہ پڑھا تھا کہ یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے، اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے ھدی للناس، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو وہاں میں نے وضاحت کی تھی کہ ہدایت کے 2 معنی ہیں، ایک ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے راستے پر چلانا۔ تو ہدایت اس معنی میں، اپنے عام معنی میں ہدایت عام جس کو کہتے ہیں، ہدایت عام لوگوں کے لیے ہدایت اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو راستہ دکھانے کا انتظام انبیاء کے ذریعے کیا، نیک و بد کو، کافر مسلمان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن مجید کے ذریعے، اور پہلے انبیاء جو کتابیں لے کر آئے ان کے ذریعے بھی ہدایت کا انتظام اللہ تعالیٰ نے کیا۔ راستہ دکھانا، جس طرح کوئی آپ سے راستہ پوچھتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ آپ اس طرح جائیں، یہاں سے ہوتے ہوئے فلاں جگہ دائیں طرف مڑ جائیں، بائیں طرف ہوتے ہوئے فلاں جگہ چلے جائیں، یہ راستہ دکھا دیا آپ نے اس کو۔ تو یہ راستہ دکھانا اس معنی میں قرآن مجید کہتا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے ہم نے رہنمائی کرنے والے بھیجے ہیں، ہر قوم کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء بھیجے ہیں راستہ دکھانے والے، لیکن راستے پر چلانا ھدی للمتقین، اللہ تعالیٰ راستے پر چلاتا ان کو ہے جن کے اندر تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، خدا ترسی ہوتی ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں، حق کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہدی الیہ من اناب، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا اسی کو ہے من اناب، جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو بے نیاز ہے، ضرورت محسوس نہیں کرتا کہ مجھے اللہ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ اولئک کالانعام، وہ تو جانوروں کی طرح ہیں، جس نے کبھی سر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا کہ میرا کوئی خالق اور مالک ہے، اور مجھے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی رہنمائی کی ضرورت ہے، مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی ضرورت ہے۔ تو جو مستغنی ہے، بے نیاز ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہدایت سے نہیں نوازتا۔ جس کو ضرورت ہے، جو ضرورت محسوس کرتا ہے، تشنگی محسوس کرتا ہے، پیاس محسوس کرتا ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا بھی ہے اور ہدایت اس راستے پر چلاتا بھی ہے۔ جو بے نیاز ہیں، مستغنی ہو جاتے ہیں، ضرورت ہی نہیں محسوس کرتے، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ تو ہدایت تو ہے تمام انسانوں کے لیے، لیکن چلاتا ان کو ہے جو اس راستے پہ خود چلنا چاہتے ہیں۔ ھدی للناس، تو یہ ہدایت ہے تمام لوگوں کے لیے، وبینات من الہدیٰ، اور کھلے کھلے دلائل ہیں اس کے اندر، واضح دلائل ہیں من الہدیٰ، ہدایت کے۔ صرف ہدایت ہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے دلائل بھی دیے اس کے اندر، عقلی دلائل بھی دیے کہ دیکھیں زمین و آسمان کا خالق اور مالک کون ہے، اس کے اندر بارشیں برسانے والی ہستی کون ہے۔ یہ دلائل بھی اللہ تعالیٰ نے دیے کہ ان کا انکار بھی کوئی شخص نہیں کر سکتا۔
صرف دلائل ہی نہیں دیے، شواہد بھی دیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی، کہ جو قومیں ہدایت کے راستے پر چلی ہیں وہ کامیاب ہوئی ہیں، اور جو گمراہی کے راستے پر چلی ہیں، قوم عاد ہے، قوم ہود ہے، قوم سمود ہے، وہ ناکام اور نامراد ہوئی ہیں، ان پر اللہ کے عذاب آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا معاملہ دلائل کے ساتھ بھی بیان کیا تاکہ انسانی عقل جو ہے وہ مطمئن بھی ہو، شواہد بھی دیے تاریخ کے، وبینات من الہدیٰ، اور اس نے واضح دلائل دیے من الہدیٰ، قرآن واضح طور پر کھول کھول کر بیان کرنے والی کتاب ہے ہدایت کی، والفرقان، اور حق و باطل سے جدا کرنے والی کتاب ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، دونوں میں واضح طور پر لکیر کھینچ دیتا ہے اور کسی قسم کا کوئی ابہام نہیں ہے۔ تو قرآن کا نام کے ناموں میں سے ایک نام جو ہے الفرقان بھی ہے، کہ حق اور باطل کو واضح طور پر بتا دینے والی کتاب۔ اور غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا گیا، حق اور باطل کا فیصلہ کن مارکا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو فیصلہ کن مارکا قرار دیا، تو اس کو یوم الفرقان کہا۔ اور قرآن مجید کو الفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی کتاب، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا اور باطل کو باطل دکھا، تاکہ ہم حق کی پیروی کر سکیں اور باطل سے شر سے بچ سکیں۔ فمن شہد منکم الشہر، اب جو بھی موجود ہو تم میں سے الشہر، اس مہینے میں، اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو بھی تم میں سے موجود ہو، جو بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے، فلیصم ہو، اسے ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ اب یہ بات اس لیے کہی گئی کہ کل میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا کہ 3 احکام شروع میں دیے گئے تھے کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو بیمار ہے یا سفر پر ہے تو دوسرے دنوں میں روزہ رکھ لے، قضا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں ایک مسکین کے کھانے کا۔ اب 3 حکموں میں سے ایک حکم منسوخ ہو گیا اور 2 باقی رہ گئے۔ 1 سال کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، اب تم میں سے جو بھی موجود ہو وہ لازماً روزہ رکھے، یعنی جو طاقت رکھنے کے باوجود روزہ رکھنے کی جن کو اجازت دے دی گئی تھی 1 سال پہلے، اب وہ رخصت منسوخ ہو گئی، اور اب ہر اس شخص کو جو عاقل ہے، بالغ ہے، روزہ رکھ سکتا ہے، بیمار نہیں ہے، مسافر نہیں ہے، وہ لازماً روزہ رکھے۔ فمن شہد منکم الشہر، جو بھی اس مہینے کے اندر اب موجود ہے، فلیصمہ، اب اس کو لازماً روزہ رکھنا چاہیے۔ ومن کان مریضا، اب مریض کو اور مسافر کو دوبارہ رخصت دے دی۔ پچھلے سال 1 سال پہلے جو آیت نازل ہوئی تھی اس میں بھی رخصت دی گئی تھی، دوبارہ تاکہ کسی کو یہ شبہ نہ ہو کہ شاید یہ رخصت جو ہے اجازت مریض کے حق میں یا مسافر کے حق میں بھی منسوخ ہو گئی ہے، اس لیے دوبارہ ذکر کر دیا۔ ومن کان مریضا، ہاں جو مریض ہو، بیمار ہو، او علی سفر، یا سفر پر ہو، فعدۃ، تو وہ شمار کر لے، من ایام اخر، گنتی کر لے، من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، قضا کر لے، دوسرے دنوں کے اندر اس کی قضا کر لے، جتنے دن اس کی بیماری کے اندر گزرے ہیں، جتنے دن اس کے سفر کے اندر گزرے ہیں، جن میں روزہ نہیں رکھ سکا ہے تو وہ قضا کر لے۔ اسی طرح خواتین جو ہیں وہ بیماری کے ایام کی قضا کر لیں۔ یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے کہ مریض کو دوبارہ اجازت دے دی، بیمار کو بھی اور مسافر کو بھی دوبارہ اجازت دے دی۔ اس حکم کی حکمت کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ یسر آسانی کو اور عسر تنگی کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے، مریض سے یہ اجازت ختم نہیں کی، مسافر سے یہ اجازت ختم نہیں کی، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اور نہیں چاہتا تمہارے لیے تنگی، مشقت۔ تو یہ حکمت بیان کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اس کا ایک اور سبب اور وجہ یہ بھی بیان کی، لتکملوا العدۃ، تاکہ تم گنتی پوری کر لو، یعنی قضا کر لو، کہ جتنے دن تمہاری بیماری کے حالت کے اندر یا سفر کے حالت کے اندر جتنے روزے چھوٹ گئے ہیں، اب ان کو تم شمار کر کے ان کی قضا کر لو۔ اب یہاں تکملوا العدۃ کہ عدت
اور شمار پورا کرنا ہے، اس میں ایک سہولت اور رخصت کی طرف اشارہ بھی کر دیا گیا کہ اب یہ روزے پے در پے رکھنا ضروری نہیں ہے کہ مسلسل 10 روزے چھوٹ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے تو مسلسل ہی 10 روزے رکھے، 2 روزے آج رکھ لیے، 2 اگلے ہفتے میں رکھ لیے، 2 اگلے ہفتے میں رکھ لیے، تو اس طرح تھوڑے تھوڑے کر کے بھی رکھ سکتا ہے۔ اکٹھے رکھنا چاہے تو تب بھی اس کے لیے اجازت ہے، اور مسلسل رکھنا چاہے تو تب بھی اس کے لیے اجازت ہے، دونوں طرح سے۔ صرف گنتی پوری کرنی ہے، جتنے روزے اس کے چھوٹ گئے ہیں ان کی قضا پوری کرے۔ اور دوسرا مقصد لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت پر جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت کی شکل میں قرآن مجید کی شکل میں دی۔ اس مہینے کے اندر قرآن مجید نازل کیا گیا، یہ سب سے بڑی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اس قرآن، اس رمضان المبارک کی ساری برکتیں، سارے خزانے اور ساری فضیلت کا سارا دار و مدار اس پر ہے کہ یہ قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن مجید اس مہینے کے اندر نازل کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا انتظام اس قرآن مجید کے ذریعے کیا ہے، انسانوں کی ہدایت کا اہتمام کیا ہے، تو اس پر اللہ کی عظمت، اس کی کبریائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظیم نعمت سے آپ کو نوازا ہے کہ آپ کی ہدایت کا انتظام کیا ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو اس عظیم نعمت پر، قرآن جیسی عظیم نعمت پر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت عظیم احسان ہے، تو اس احسان کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ قرآن اللہ کا بہت عظیم احسان ہے تمہارے اوپر، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے تمہاری ہدایت، تمہاری رہنمائی اور اندھیروں سے نکالنے کا روشنی کی طرف انتظام کیا ہے، تو یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت تمہیں دی ہے، تو رمضان المبارک کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا تم شکر ادا کرو، اور باقی سال بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا شکر اس کی عبادت ہے، اس کی بندگی ہے، زبان سے بھی شکر ادا کرو اور دل سے بھی اس کا شکر ادا کرو اور عمل سے بھی اس کا شکر ادا کرو۔ تینوں طریقے شکر ادا کرنے کے ہیں کہ اس کی اطاعت جو ہے شکر گزاری کی عملی شکل ہے، دل کے اندر اس کی احسانات کا انسان ہر وقت احسان مند ہوتا رہے، اور زبان سے بھی الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ الفاظ زبان سے بھی ادا کرتا رہے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے شکر گزار بندوں کے اندر شامل فرمائے۔